کا کیا حال ہے؟ چل رہے ہیں تھوڑے یا زیادہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا کیا اجر ہے آپ بتائیے؟ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑا اجر ہے اس شخص کے لیے جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے. خاص طور پر کب زیادہ پڑھنا؟ جب انسان خوف کھائے. کس چیز سے؟ رات کے اندھیرے سے اور دشمن سے مال خرچ کرنے سے. پڑھیے کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہم انی اسألک علما نافعا بھی پڑھیے 3 دفعہ پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی 3 دفعہ پڑھیے. درود شریف پڑھیے کیونکہ جمعے کا دن درود شریف پڑھنے کا دن ہے. کل ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس مہینے کی بات پوری طرح بخشش حاصل کر چکے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا. بخشش کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان اپنی ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہ پر شرمندگی. تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اکیلے میں آج بیٹھ کر، صرف آج ہی نہیں پورا مہینہ اگر یہ عمل کرے تو بہت ہی مفید ہوگا. اکیلے میں بیٹھ کر اپنے کسی ایسے گناہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو صرف آپ کو پتا ہے. اللہ نے دنیا میں وہ آپ کا گناہ چھپایا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں اور پھر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ندامت اختیار کریں، شرمندہ ہوں، اپنی غلطیوں کو مانیں. اور جب ایک انسان غلطی مان لیتا ہے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان اتنا صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کمن لا ذنب لہ. اسی طرح توبہ کے لیے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو چکا ہے زندگی میں، پاسٹ میں، جو آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے، بار بار آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ غلطی ہو چکی ہے، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، دیر نہیں لگاتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ اور کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں. ساری دنیا بھی اگر ہمیں پاک باز پاک دامن قرار دے دے اور یہ کہے کہ آپ تو بہت ہی نیک لوگ ہیں اور سرٹیفکیٹ جاری کر دے اور ایوارڈ اس پر دے دے ہمیں کہ ہم نیک ہیں، لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ نہ مل جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور نماز جو کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے تو توبہ کے نوافل کا اہتمام کریں. یعنی جب بھی دل میں پریشانی آئے کسی گناہ کی تو اس کے علاج کے لیے نفل پڑھیں اور پھر وہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو غلطی ان سے ہو گئی اسے بار بار دہراتے نہیں. اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ. بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے
اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں. تو آپ کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی خوف ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں، یہ چھت نہ مجھ پہ گر پڑے، یا بلندی پہ جانے کا خوف ہوتا ہے، یا اپنی جان مال اولاد کے بارے میں کوئی بھی خوف ہوتا ہے. کسی بھی قسم کا کوئی خوف آپ کو جب ستاتا ہے اپنے مستقبل کا، بڑھاپے کا، آخرت کا، تو ان سب سے بھی نجات پانے کا ذریعہ یہی ہے استغفار. کیونکہ العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے. انسان کے گناہ خواہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کسی کو معاف کر کے بھی معاف نہیں کرتے، بار بار وہی غلطی دوسرے کی دہراتے رہتے ہیں، یا اپنے آپ کو رلاتے رہتے ہیں، یا اس پر تکلیف محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، علم والا ہے، حلم والا ہے کہ اس کو کسی بھی ایسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس کا کتنا بڑا قصور معاف کر دے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، نہ اس کے اندر بخل ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی حسد ہے. وہ خوشی سے معاف کرتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے والے ہوں. اور ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہترین اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، التوابون ہیں. اور پھر یہ بھی خوشخبری ہے کہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. یعنی جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو گئی وہ الٹا نیکی میں بدل جائیں گی. اور خصوصاً جب انسان استغفار کرتا ہے اور جیسے کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے. اسی طرح اپنی بک آف ڈیڈ کے بارے میں کبھی کبھی ہمیں ضرور فکر لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا، کس درجے کا سامنے آئے گا، اور اسے دیکھ کر ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہمیں اتنی شرمندگی ہوگی، ہم اسے فیس کر سکیں گے یا نہیں. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنا صحیفہ دیکھ کر خوش ہو جائے، اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کر دے، کیونکہ اس میں سے وہ سارے انوانٹیڈ چیزیں رب ہو جائیں گی، اریز ہو جائیں گی، صاف ہو جائیں گی. جیسے بچے کام کرتے ہیں نا، ہوم ورک کرتے ہیں اور بڑے کانشیسلی کرتے ہیں، پھر اگر کوئی ایکسٹرا ڈاٹ بھی لگ جائے تو فوراً ربڑ لے کے اس کو مٹانے لگتے ہیں، یا وائٹنر لے کے اس کو، کہ یہ نظر نہ آئے. تو اسی طرح ہم بھی ہر روز اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں آخرت کے لیے، اور کچھ نہ کچھ دھبا اس میں لگا ہی بیٹھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ساتھ ہی استغفار کا وائٹنر پھیر دیں، اور اتنا خوبصورت رجسٹر ہو کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے. جیسے ایک ٹیچر بچے کا کام دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے نا کہ ایکسیلنٹ، بہت ہی بہترین ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا عمل دیکھیں اور خود ہم اس کو دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری بھی دی ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنی زبان میں بھی استغفر اللہ کہیں، اللہ سے معافی مانگے، اور مختلف جو استغفار کی دعائیں ہیں ان کو پڑھیں. انشاءاللہ ایک نیا کارڈ بھی بن رہا ہے جس میں سارے استغفار قرآن مجید سے اور مسنون جتنی بھی دعائیں استغفار کی ان سب کو جمع کریں، تاکہ کوئی کسر نہ چھوڑیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہر طریقے سے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک انداز میں بات کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اور بعض اوقات ایک اور انداز میں زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا طریقہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو، تو ہم سارے طریقے اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور عام طور پر جو کثرت سے آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کا اتنا زیادہ اجر بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا، تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو شخص یہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی بھی توقع رکھنی چاہیے کہ میرے اس استغفار سے میرا رب خوش ہو رہا ہے. کیونکہ وہ اونٹنی والی جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو صحرا میں کھوئی ہوئی اونٹنی مل جاتی ہے. تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی فعل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر آئندہ کے لیے گناہوں سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان دلیر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر میں اور جی بھر کے گناہ کر لوں. نہیں، مومن جو ہے وہ گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، جیسے کوئی پہاڑ گر گیا اس پر، اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ اتنا تکلیف اٹھاتا ہے گناہ کر کے. اور منافق جو ہوتا ہے یا فاجر، وہ ایسے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور اس کو ہاتھ کے اشارے سے اڑا دے، یعنی اسے معمولی سی چیز ہے.
اور پھر صبح شام سید الاستغفار بھی انسان پڑھتا رہے.